پیش کروں، بیان کیا کلمہ پیش کروں۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کتنے دکھ اور کتنی تکلیفیں سنی۔ ان کو صلیب پر بہت سے لوگوں نے ڈنڈے مارے، بہت سی تکلیفیں اور دکھ برداشت کیے ہم سب لوگوں کے لیے، ہمارے گناہوں کی خاطر، تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہماری نجات کے لیے خود کو صلیب پر قربان کیا۔ میرے عزیزو، ہم لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ اگر ہم کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں یا ہمیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں اس کو کیوں معاف کروں، میں تو اس سے بدلہ لوں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح پر اتنے ظلم خداوند نے سہے، اس کے باوجود خداوند نے ان کو معاف کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر ایک کو معاف کریں اور ہم خداوند سے کچھ سیکھیں۔ آمین۔ بہت ہی خوبصورت میں نے بیان کیا، کیونکہ پہلا کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے تو وہ شفاعت کرتا ہے، آج بھی کرتا ہے۔ اس وقت کے لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے، جو اس کو مصروف کر رہے تھے، تو بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی فزیکل طور پہ ٹارچر کر رہا ہو تو آپ صلیب کے اوپر اس کو معاف کریں۔ ایک وہ شخص ہے جس کے ہاتھوں میں انہوں نے تیر لگائے ہوئے ہیں، اس کو چھیدا ہوا ہے کوڑوں کے ساتھ، اسے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا ہوا ہے، اور یسوع مسیح یہ بھی جانتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس جہان میں پانی سے چھوڑ کر چلے جانا ہے، جسمانی کنڈیشن سے میں نے رخصت ہو جانا ہے۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ شفاعت کر رہے ہیں قبر کے اوپر ہی۔ سو یہ معافی کا کلمہ تھا، خداوند یسوع مسیح نے معاف کر کے ہمیں سکھایا کہ ہم نے بھی دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ سو ہم نیکسٹ دوسرا کلمہ ایک ہم گیت گائیں گے چھوٹا سا، اور اس کے بعد ایک پیراگراف، ایک لائن گیت، اور اس کے بعد پھر ہم کوئی بھی گیت گائیں، کوئی جلدی لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43 آیت میں کچھ یوں مفہوم ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارک سے نکلا ہوا دوسرا کلمہ ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کس سے کہا خداوند یسوع مسیح نے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ اس ڈاکو سے جو اس کے ساتھ تھا۔ 2 ڈاکو اس کے ساتھ تھے، ایک دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف تھا۔ ایک ڈاکو نے جو اس کی طرف تھا، اس نے اپنے شخص نجات دہندہ کو پہچان لیا، اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور خدا سے یہ کہا کہ اے ربی، اس نے اپنے بادشاہ کو جب